ہم بڑھتے ہیں لبنان کی طرف، جہاں پہ ایک خطرناک فیز میں دنیا میں وارفیئر جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے. اور ذرا اس کے اوپر آپ بتائیں، اور آپ نے بڑی اس کے اوپر تشویش کا اظہار پہلے بھی کیا، پرائیویٹلی بھی ہماری بات ہو رہی تھی، تو ذرا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں اور پھر میں آگے گفتگو کو بڑھاتا ہوں. جی دیکھیں، اس کے اندر بات یہ ہے، مجھے بالکل تشویش ہے، اور تشویش اس حوالے سے ہے کہ دو چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ اس سے نیتن یاہو نے اور نیتن یاہو کی جو کابینہ ہے، ایک ہدف تو انہوں نے اس سے یہ حاصل کیا ہے کہ دنیا کی جو توجہ ہے وہ اب غزہ سے اور مغربی جو کنارہ ہے اس سے، جیسے ویسٹ بینک آپ کہتے ہیں، اس سے ہٹ کے لبنان کی طرف چلے گی. ایک تو ہدف یہ تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کافی عرصے سے بڑی ارک ریزی سے، دیکھیں دشمن ٹھیک ہے، لیکن دشمن کی صلاحیت کا اعتراف کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ جب تک آپ اعتراف نہیں کریں گے تب تک آپ اپنی صلاحیت کو بڑھاوا نہیں دے پائیں گے. تو انہوں نے بہت ارک ریزی سے کام کیا، اور یہ جو حزب اللہ کے ساتھ ان کی روزانہ کی تقریباً جو اٹھلی ایکسچینجز اور راکٹ ایکسچینجز ہو رہے تھے، یا ان کے ڈرونز جاتے تھے یا جیٹ فائٹرز جاتے تھے اسپیشل ایریاز کو بامب کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اپنا یہ پیجرز والا جو اور واکی ٹاکیز والا جو ان کا پورا منصوبہ تھا، اس کے اوپر یہ عمل پیرا تھے. ابھی یہ کہانی سامنے آ جائے گی کہ یہ کہاں پہ بنے، ابھی تک تو پتہ نہیں چل رہا ہے. اس میں بلغاریہ کی بھی انوالومنٹ ہو رہی ہے، اس کے اندر ہنگری کی بھی، ناروے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، تائیوان کی جو کمپنی ہے اس کا تو ویسے ہی ذکر جو ہے وہ آ گیا ہے. تو اس کے اوپر یہ بھی رپورٹس آئی ہیں کہ ایشیا کے اندر یہ جو لو ٹیک ہے یہ ایک انڈر بیلی ہے، جس کے اندر کچھ نہیں پتا چلتا، کہ بہت سارے ناک آفس بھی جو ہے وہ بن کے آتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ایک دو چیزیں تو واضح ہو گئی ہیں کہ انہوں نے باضابطہ موساد نے ایک پورا شیل کمپنی بنائی اور سارا کچھ. لیکن ان کا ایک ہے یونٹ 8200. یونٹ 8200 جو ہے وہ امان جو ہے ان کی جو ملٹری انٹیلیجنس ہے اس کے نیچے آتا ہے، اور یہ 17 سے 18 سال تک کے ٹیک ایپٹیچیوڈ کے جو بچے ہیں، لڑکے لڑکیاں، ان کو لے کے آتے ہیں بیر شیبا میں، جو ان کا ایک سٹارٹ اپس کا ٹیک سٹی ہے ان دا ساؤتھ. وہاں پہ آ کے ان کو ٹرین کرتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو ہر طرح کا جو وہ دیتے ہیں ان آرڈر فار دیز کڈس ٹو انوویٹ. اور یہ پھر ان میں سے جو کریم دلا کریم جسے آپ کہتے ہیں وہ یونٹ 8200 کے اندر جاتی ہے. تو اس کے اندر جو پروکیورمنٹ اور وہ سارا شیل کمپنیز کا بنانا اور وہ کس طریقے سے آیا، ایٹ سم پوائنٹ یہ ڈیوائسز جو ہیں یہ یونٹ 8200 کے جو ٹیکنیشینز تھے یہ ان کے ہاتھ میں آئی ہیں، اور انہوں نے یہ اس کے اندر جو پی ای ٹی این جو ایکسپلوسو ہے، اٹس مچ مور لیتھل ایکسپلوسو کمپیئر ٹو ٹی این ٹی. یہ سیمٹیکس وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس کو انہوں نے بیٹریز کو اس کے ساتھ لیس کیا، اور وہ اس طریقے سے کیا کہ آئی تھنک ون آف دا ریزنز اٹ کوڈ ناٹ بی ڈیٹیکٹڈ واز کہ انہوں نے اس کو کسی خاص طریقے سے جو ہے وہ لیس کیا، اور اس کا جو ریڈیو فریکوینسی جو سگنل جانا تھا that was supposed to heat up the batteries، اور وہ بیٹری ہیٹ اپ ہوگی تو وہ ہیٹ اور فرکشن سے جو ہے نا پی ٹی این جو ہے وہ ایکسپلوڈ کرتا ہے، اور وہ ہوا. اور وہ انہوں نے باضابطہ جو ہے، سو دس از مطلب اگر آپ اس کو پیورلی کوورٹ آپریشنل سینس میں دیکھیں تو یہ دس از اے ریمارکیبل آپریشن. لیکن اس کے علاوہ جو بہت ایک تشویش کی بات ہے نا رضا، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، یعنی منگل کے دن یہ پیجز جو پھٹنا شروع ہوئے، بدھ کے دن جو ہے وہ واکی ٹاکیز کا ایشو ہوا، جمعرات چھوڑ کے جمعے کو انہوں نے داہیا کے اس محلے میں انہوں نے جو ہے وہ ایئر سٹرائکس کی، جس کے اندر جو ہے وہ ابراہیم عقیل اور رضوان جو فورس ہے ان کی، جو کہ ان کا ایلیٹ فورس ہے، اس کے
کمانڈرز جو ہیں کہ جی وہاں پہ میٹنگ ہو رہی تھی, اور آئی ڈی ایف کی اسٹیٹمنٹ یہ آئی ہے کہ ان کو ٹپ ملی. سو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پینیٹریشن ہوئی ہے, یعنی اس کے اندر ہیومن بھی ہے, یعنی ہیومن انٹیلیجنس بھی ہے کہ حزب اللہ کے اندر جو ہے وہ موساد کے مولز ہیں. جی ظاہری بات ہے, اس کے اور بغیر تو ہو پھر نہیں سکتا. اس کا ایک جو ہے کنیکشن ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پیجز تھے یہ ایران کے تھرو پروکیور ہو جاتے. اگر یہ بات درست ہے تو پھر ایران کی جو آئی آر جی سی اور اس کی جو انٹیلیجنس سروسز ہیں وہ بھی پینیٹریٹڈ ہے. اب آپ یہ نہ بھولیے کہ تہران کے شمال میں جو ایک اپ اسکیل علاقہ ہے جہاں پہ آئی آر جی سی کا گیسٹ ہاؤس ہے, جس گیسٹ ہاؤس میں اسماعیل ہنیہ صاحب ٹھہرے ہوئے تھے, وہاں تک اگر رسائی ہے موساد کی تو پیورلی آپریشنلی اسپیکنگ ان ٹرمز آف کوڈ آپریشنز دس از ریمارکیبل. مطلب یہ جو صلاحیت ہے یہ ایران اور حزب اللہ اور ایکسس آف ریزسٹنس جب تک یہ صلاحیت حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک وہ ڈیٹرنس جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر اسرائیل کو یہ پتا ہو کہ وہ اسیسنیٹ کرے گا کسی کو اور پھر یروشلم میں یا تل اویو میں کوئی ہائی ویلیو اسرائیلی ٹارگٹ بھی اسیسنیٹ ہو جائے گا تو وہ پھر ایک ڈیٹرنس کریٹ ہوتی ہے. اب انہوں نے کیا ہے, they have taken it a notch above. اب وہ سگنل کیا ہے؟ سگنل یہ ہے کہ دیکھو ہمیں پتا ہے کہ تمہارا کون سا بندہ کدھر ہے. یعنی آپ نے جو کمیونیکیشن ہے, یعنی آپ کی مواصلات جو ہے وہ کمپرومائز ہو گئی, آپ کی نقل و حرکت جو ہے وہ کمپرومائز ہو گئی کہ کسی کو نہیں پتا. آپ نے آن دا موو بھی لوگ مارے ہیں, آپ نے صالح العروری کا معاملہ, فواد شکر کا معاملہ, مطلب پریسین اسٹرائکس. They knew exactly where these people were and where will they be at what particular time. So precise strikes. اس کے لیے you need high grade intelligence. ٹھیک ہے, تو اس لیے مجھے یہ تشویش ہو رہی ہے. اب میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حزب اللہ جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دے گا, لیکن یہ بات تو حسن نصر اللہ صاحب نے بھی اپنی جو تقریر تھی یا خطبہ تھا یا جو بھی آپ اسے کہہ لیں, اس کے اندر انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے. بالکل. اور یہ تو بات ہو رہی تھی منگل کے پیجرز کی اور اپنا پیجرز کی اور واکی ٹاکیز کی. جمعرات کو انہوں نے یہ تقریر کی اور جمعے کو جو ہے یہ عقیل والا معاملہ ہو گیا. تو اب اس کے اندر ایک پینک جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ اب حزب اللہ کی جو کاؤنٹر انٹیلیجنس ہے وہ کس طریقے سے, بیکاز دے ہیو ٹو لک انٹو دیئر رینکس کہ بھائی ہمارے رینکس میں کہاں ہے کوئی بندہ, کون سے مولز ہیں یہ. تو ایک پوری ایک پینک جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ سسپیشن جو ہے وہ ہوتی ہے, اس کے اندر اتھل پتھل ہوتی ہے آپ کے رینکس کے اندر. اب آپ لو ٹیک گئے تھے پیجرز اور واکی ٹاکیز کے ساتھ, وہ بھی مسئلہ ہو گیا. اب آپ مواصلات کس طریقے سے کریں گے؟ فیلڈ کمانڈرز اور سینئر کمانڈرز کے درمیان مواصلات کا کیا طریقہ کار ہوگا, خاص طور پہ ایسے وقت جب کہ اسرائیل نے ایک ڈویژن جو ہے وہ غزہ سے موو کر کے شمال میں لے آیا.